چیزوں میں جب ملاوٹ آئے گی، حدیث میں آتا خدا دل کے بیماری کے دروازے کھول دے گا. آدمی تو اپنا دشمن آپ ہے. جب کون سی چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہے؟ آدمی آج تو کتے اور سور سے زیادہ نیچے گر گیا اپنے مفاد کے لیے. دودھ میں ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، حیوانیت سے زیادہ گندا آدمی. دوائی جو انسان کی ضرورت ہے اس میں بھی ملاوٹ. کوئی درندہ اتنا گرا ہوا نہیں ہے یہ تاج کا انسان گرا ہوا ہے. دھنیا اس کو سکھا کر، لیج کو سکھا کر دھنیا میں ڈال کر بیچ رہا، آئل کو تیل میں ملا کر کے بیچ رہا، پیٹرول میں گھاٹلیٹ ملا کر، ڈیزل ملا کر کے بیچ رہا. یہ آج کا پڑھا لکھا مہذب انسان ہے. اس کو انسان کہتے ہیں آج کے زمانے کا ڈگری والا. بولے آدمی دنیا ترقی پر ہے، اس کو ترقی کہتے ہیں جو انسانوں کی زندگیوں کو برباد کرے. یہ سب بے یقینی کی بیماری ہے. مالک کو پہچانتا تو یہ گندی حرکت نہیں کرتا. نہیں، میرا رازق ہے، میرا مالک ہے، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے. میرے کو جس کے سامنے جانا ہے، جس کو اس کا حساب دینا ہے، مجھے اس مالک کے سامنے حاضری دینی ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. میں غلط زندگی گزار کے نہیں جا سکتا. میں مخلوق کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا، میں خالق کے ہاتھ سے نہیں بچ سکتا. وہ بڑی قدرت اور طاقت والا ہے اور ان کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے. یقین بن جانے کے بعد آدمی اندر آ جائے نا. یقین زبان کے بول کو نہیں کہتے، زبان جھوٹ بھی بولتی ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے. ہاں، زبان سے کیا بولے گا؟ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، بہت اچھا وہ ملے، اور دل میں کہہ رہا کم بخت کائے کو ملا مہنگائی کے زمانے کے اندر. زبان کچھ کہہ رہی، دل کچھ کہہ رہا. اللہ کے نزدیک زبان کا اعتبار نہیں. اللہ کی نگاہ قلب پر پڑتی، انسان کے دل پر. اندر کیا ہے؟ اندر کیا بنا؟ اس کے اندر ایمان بنا نہیں بنا، یقین بنا نہیں بنا، ہمارا تعلق بنا نہیں بنا. بزرگوں، مومن کا دل زمین آسمان سے زیادہ وسیع ہے. زمین آسمان میں طاقت نہیں خدا کے برداشت کرنے کی. اللہ نے مومن کے دل میں اتنی طاقت رکھی ہے، اللہ کی ذات کے وجود کو سمولے اپنے دل کے اندر، ایمان کو اتار لے. دل کی قیمت اسی سے ہے. ایمان اس کی جگہ کا نام ہے. ایک بارش زبان کا بول دل میں اتر جائے، اللہ ہمارے رب ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. یہ دل کا وجدان بنے، دل کا وجدان. اندر بات اتر جائے، یہ 7 فٹ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، 5 فٹ کی زندگی میں، 5.5 فٹ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. پھر وہ ایمان گھر میں آئے گا، پھر وہ ایمان کاروبار میں آئے گا، وہ ایمان دنیا کی مارکیٹ میں آئے گا، پھر وہ ایمان اوپر تک جائے گا جب اندر آئے گا. اور جب اندر نہیں آتا تو دنیا کے کسی محکمے میں نہیں آتا. روتے رہو ساری زندگی کے لیے. اس امن کی بات دنیا کرتا ہے. اللہ کی قسم ایمان آئے بغیر امن نہیں آ سکتا، امانت داری نہیں آ سکتی. بولتے رہو، قانون بناتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، جب تک آدمی بنتا نہیں کوئی چیز دنیا میں خیر کی آتی نہیں. اور بننے کا راستہ ایمان، اللہ پر ایمان، امن اس سے آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عدی سے فرما رہے، عدی ہماری بات تیری سمجھ میں نہیں آتی. ارے عدی کیوں نہیں ایمان پر آتا ہے؟ ما یمنعک عن الاسلام، کیوں آپ اسلام سے رکے ہوئے ہو؟ کہنے کہ حضور آپ کیسے جانتے میں کیوں رکا ہوا ہوں؟ اور میں تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھی ہوئی کہ ہم کو عربوں نے نکال دیا، ہماری کوئی قیمت نہیں، ہماری کوئی پوزیشن نہیں، یہی بات تو تمہارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے؟ کہا یہی بات ہے. فرمایا عدی سن لے، اللہ ایک وقت لائے گا اس ایمان کی برکت سے اتنی خیر آئے گی دنیا میں کہ ایک وقت آئے گا یہ گرے پڑے، یہ فاقمت جو بھوک سے زمین پر لوٹتے ہیں، زمین نماز کی صفوں میں گر جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے، ایک دوسرے کے پیچھے تعلیم میں بیٹھتے ہیں، بدن پہ ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہے اس کے لیے اپنا سطر چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے ہیں. اتنی غربت. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا. میں نے کہا حضور اوراکا اصلی جالسا، حضور میں آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. قال نام یا ابا ہریرہ الجوع، اے ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا. اتنی غربت، اتنی تنگی، یہی بات ہے نا تمہارے سامنے؟ کہا یہی بات ہے. جیسے آج ارے تبلیغ ہے بیچارے سیدھے سادے لوگ، ٹھیک ہے بیچارے کل میں نماز والے، ان کو کچھ کام نہیں ہے بیچاروں کو، یہ بستر لے کے پھرتے ہیں. نہیں بزرگوں، یہ کہنے والا نمبر 1 کا پاگل ہے دنیا کے اندر. ان کی نگاہوں کی جو بلندی ہے، خدا کی قسم اپنی جگہ پر اخبار پڑھنے والوں میں وہ نگاہوں کی بلندی نہیں، یہ اخبار میں پڑھتا ہے. اخبار کی دنیا جھوٹی دنیا ہوتی ہے.
یہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے دنیا میں جا کر، اپنی جان من لگا کر دنیا میں چلتا پھرتا ہے. اس کی آنکھیں جو دیکھتی ہے وہ کتاب پڑھنے والوں کی آنکھیں نہیں دیکھتی. اس کی نگاہوں کی جو بلندی ہے وہ ہمارے تمہاری نگاہوں کی بلندی نہیں ہو سکتی. بزرگوں دوستوں، ان کی سادگی پر مت جاؤ. ان کا معاملہ تو اللہ سے ہے، اوپر والا فیصلہ کرے گا. تبلیغ کے چلنے پھرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ تو چلیں گے پھریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کرے گا، اور اللہ اپنی قدرت سے کرے گا. اور کون کیا بول سکتا کہ اللہ کیسے کرے گا؟ کوئی پوچھنے کی ضرورت ہے اللہ کیسے کرے گا؟ ہم سے پوچھ کے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ارے جس دن کرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ اچھی اچھوں کی کھوپڑی درست کرنا جانتا ہے، اچھی اچھوں کی اسکیموں کو الٹنا جانتا ہے، وہ اپنی بات چلانا جانتا ہے. ایک وقت آئے گا ساری دنیا مل کر کے بھی چاہے اللہ کے دین کو مٹا دے، اللہ اپنے دین کو دنیا پر غالب کر کے رہے گا، اس کا وعدہ ہے. یہی ہے نا ابھی کہ حضرت یہی بات ہے. ارے کسرا کا محل جانتا؟ کسرا کا محل؟ بولے ہاں جانتا ہوں. ایک وقت آئے گا اللہ کسرا کے محلات کا مالک مسلمان کو بنائے گا. ہیں حضرت بولے یہاں کوئی بات نہیں سنتا، کسرے محلے کی بات، محلات کی بات کیسی کر رہے؟ کہاں ایسا ہی ہوگا. اور ابھی سن لے، ایک وقت آئے گا کہ محل کے مال کی جمع کرنے میں تو بھی شریک رہے گا. بولے میں ہاں تو بھی رہے گا. اے ابھی سن لے، ایمان کی برکت سے اتنی خیر آئے گی اور اتنا امن آئے گا. ایک اکیلی عورت تن تنا خوبصورت جوان یمن کے دارالسنت صنعا سے چلے گی، حج کو آئے گی، حج کر کے واپس جائے گی. سینکڑوں میل کی مسافت، کوئی راستے میں محافظ نہیں، پولیس کی چوکی نہیں. ایک اکیلی خوبصورت جوان عورت سونے کے زیور سے لدی ہوئی آئے گی جائے گی، نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اے عزیز سن لے، اللہ ایمان کی برکت سے اتنی خیر لائے گا کہ زکات کے دینے والے سب ہوں گے، زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. معیشت کر کے دنیا کو بیوقوف کر کے پیسے سمیٹتے ہیں. معیشت آج تک نہیں بنی. آج جو قومیں معیشت کی باتیں کرتی ہیں آج روٹیوں کو محتاج ہوگی. ہوائیں اکھاڑ رہا اللہ تعالیٰ ان کی. جس کی زندگی میں دین ہوگا، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ایمان ہوگا، اللہ اس کی روزی کو درست کرے گا. روزی اللہ نے کسی انسان کے حوالے نہیں کی. روزی کا مالک تو اوپر والا ہے، ضرورتوں کی پورے کرنے والی ذات اوپر کی ہے. اور کہا سن لے، زکات کے دینے والے سب ہوں گے، زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور رو کر کہتے اللہ میرے کو معاف کرے، میں نے 2 چیزیں دیکھ لی. کسرا کے محل کے مال کے جمع کرنے میں بھی تھا، اس عورت کو میں نے آ کر حج کر کے واپس جاتے ہوئے بھی دیکھ لیا. عزیز زندہ رہے گا تو یہ بھی دیکھ لے گا کہ زکات کے دینے والے سب ہوں گے، زکات کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. علماء فرماتے ہیں یہ وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا. اتنی فراوانی، اتنی خیر و برکت تھی کہ زکات کے لوگ لے کے پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اتنی خیر و برکت آئی تھی. حضرت جماعت سے فرماتا جماعت ابھی نماز نہیں آئی. کہا کہ اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اور صلہ رحمی کرو خاندان والوں کے ساتھ. اور دیکھو جماعت ایمان آئے گا نا، نؤمن السبل، دنیا کی راہوں میں امن آئے گا. ہاں امانت داری آئی. ایمان اتنی خیر کی چیز، یہاں آنا چاہیے. ایمان یہاں اندر اترنا چاہیے. جس کا تعلق دل سے، یہ زندگی بدلتا ہے. ایمان اندر آنے کے بعد ایک آدمی، بزرگوں دوستو، اچھے کپڑے پہنے تو اکڑتا ہے. اکڑتا نہیں اکڑتا؟ ہاں اچھے کپڑے پہنے کیسے چٹکتے مٹکتے چلتا ہے. اور سیدھا سادہ کپڑے پہنا ہو تو اس کو اکڑ نہیں آتی. اور جیب میں پیسے ہوں تو بھی اکڑتا ہے. اکڑتا نہیں اکڑتا؟ نوٹ ہونا اکڑتا ہے، اور نوٹ نہ ہو تو کوئی بھاؤ نہیں رہتا اس کا، اور کوئی پوچھتا بھی نہیں اس کو. ایک صاحب کے لوگ کہتے تھے السلام علیکم. السلام علیکم. بولے پہنچا دوں گا. لوگ بولتے کیا پاگل ہو، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور تم کہتے پہنچا دوں گا. ارے بولے اس محلے میں نے زندگی گزاری، غریب کا میرے کو کوئی سلام نہیں کرتا تھا. آج 2 پیسے آئے تو سب سلام کر رہے. یہ پیسے کو سلام ہے، میرے کو سلام نہیں ہے. میں تو پہلے بھی تھا. اکڑتا پیسے پر، جیب میں پیسے ہو تو اکڑتا ہے. یہاں تک کہ آدمی موٹر سائیکل پر بھی بیٹھتا تو سیدھا نہیں بیٹھتا، تیز بیٹھتا. آپ دیکھو ذرا غور سے، یوں بیٹھے رہی. اور ڈرائیور بھی ایسے ہی بیٹھتا ہے سیٹ کے اندر، سیدھا نہیں بیٹھتا ڈرائیور. اور کتا بھی بیٹھتا ہے نا موٹر میں تو وہ بھی ایسا ہی بیٹھتا، منڈی اٹھا کر. ہاں میں بھی کچھ ہوں، دیکھ لو میرے کو بھی. اس کو بھی بھاؤ آتا ہے. آتا نہیں آتا؟ ہاں سواری سے بھاؤ آتا، مال سے بھاؤ آتا، پیسے سے بھاؤ آتا، عہدے سے بھاؤ آتا. علماء فرماتے نوٹ گننے سے بھی دل کے اندر اثر پڑتا ہے. چیزیں ہیں یہ تبدیلی لاتی ہے. ایمان خدا کی طاقت کا نام ہے. جب اندر آ جاتا ہے تو انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس کو ایمان کہتے ہیں. پھر چوری نہیں ہوگی کہیں. کوئی کسی کی بہو بیٹی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پرائی بہو بیٹی کے بارے میں پاک دامن رہے، اللہ تیری بہو بیٹی کو پاک دامن رکھے گا۔